ابھی جنگ بندی میں 14 گھنٹے بقایا تھے اور اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا۔ ذرا آپ سوچیں کہ اگر 14 گھنٹے ویٹ کر لیا جاتا یا 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے یا گھنٹے ابھی رہتے ہیں، جب وہ ٹائم ختم ہوتا تو ان کو انفارم کیا جاتا کہ جناب آپ کے ہمارے مذاکرات نہیں کامیاب ہوئے، ہم دوبارہ جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ منافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں بہت بڑا حملہ کیا اسرائیل نے۔ ظاہری بات ہے اس کے پیچھے تو امریکہ ہی ہے، لیکن ناظرین یہاں دشمن ایک بہت بڑی چال چل رہا ہے۔ دشمن نقصان کہاں پہ کر رہا ہے، کبھی کسی نے یہ سوچا؟ دشمن مشرق وسطیٰ کے تمام مسلم ممالک کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، اور وہ ایک ایک کر کے سب کو مارے گا۔ یہ میری باتیں یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے اس نے کویت کو برباد کیا، پھر اس نے عراق کو برباد کیا، پھر اس نے اردن کو برباد کیا، شام کو برباد کیا، لبنان کو برباد کیا۔ ذرا غور کریں، یہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ پہلے اس کو کیا ہو، پہلے اس کو کیا ہو، لیکن یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہیں، یہ قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، پڑھ لیں آپ۔ جب یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، پھر ہم ان کے لیے وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو نوبل انعام دلوانے جا رہے ہیں ہم کہ جی یہ نوبل انعام کا حقدار ہے ٹرمپ۔ ٹرمپ ایک نمبر کا منافق آدمی ہے، کسی بات پہ کھڑا نہیں ہوتا، فیصلے کر کے بات کر کے معاملہ طے کر کے مکر جاتا ہے۔ اب پھر مکر گیا ہے۔ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کا امن تباہ کرنے میں بینیفیشلی کون ہے؟ اسرائیل اور امریکہ۔ امریکہ جو ہے یہ اسرائیل اس کا بغل بچہ ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ آپ امریکہ ہی سمجھیں۔